إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ القلم ہے اور 10 تو لے کے 13 تک میں 4 آیتاں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں. پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون سے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں کے جنہاں دے بارے اج دے خطبے بیان کرنا ہے. اس تو ایک موضوع نہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. میرے نام ایک مقام ہے، میرے دوست ہے عالم ہے خود خطیب ہے، انہوں نے آخیا کہ قرآن مجید سے اس مقام پہ آؤں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہو جہے لوگ جڑے انہوں کی گل نہ رسول منی بعد چاہیا زنیم. زنیم عربی زبان سے ایسے بندے کو کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے، وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں حرام دا نطفہ حرامی نہیں آتے حرام دادا، اور نال ایسے آدمی نہیں آتے جڑا بدنام ہوئے ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگل اٹھاوے وہ بڑا بندہ جاتا ہے. رسوائے عالم بدنام دو معنی، مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا اور یقین جانے ایسا فائدہ اٹھایا کافران نے جہاں سارے پلے کچھ نہیں رہا. انہوں نے کیا تھی ایک پاسے آدھے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سونا تو سسرا ہوں کہ انہیں حرام دادا آخیا، اور نال یہ بھی پھر لوگوں نے ظالماں نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا تفسیراں پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد دا والد ولید بن مغیرہ. تفسیراں کیا بھی وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے سوا سالار ہے یہاں کا جڑا والد سی ولید ابن مغیرہ وہ حرام دادا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدو اسی ہاں تو نبی سے بن گیا ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینوں نہیں منتے کنجری دی اولاد ہے ذریت البغایا، کدی تو آنا ہے جڑے انہوں دے مرد ہے کتے ہیں انہوں دی عورتیں کتیاں جو بے حیائی دی گل ہے بالکل نطفہ حرام ہے. گالیاں کڑیاں بڑے بڑے علماء، انہوں نے آخیا یار جیسے گالیاں کڑیاں قرآن نے نہیں گال کڑی. ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا. ایسی گل پھڑ لی اور عیسائیاں آریاں نے آخیا کہ خدا دے کلام کی شان ہے جو حرام دادا اس لیے کوئی گل دسنا والی کوئی حرام زادہ جو دے ماں پیو نے کوئی کھیک کھادی بھی سی یہ کوئی عیب ہے جڑا اس بیچارے نے کیا جائے بے حرام دادا. ایڈا وڈا سوال ہے عالم پریشان ہے. یار مولوی صاحب اللہ کا نام منو، یہو جہ جڑے نا دفتر مسلمانوں انہوں دریا برد کرو، یہ اگ لا دیو، یہاں نے اسلام دے پلے کچھ نہیں رہنا. اور تسی من ترجمے دیکھنے زیادہ یہ ہوئی ہے بد نسب حرام دادا. اور دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں نہ یہ نسب کی گل ہے، برائی چنا مشہور معروف بشر کہ ہور بھی خرابیاں مگر اینا بدنام ہے جدوں کسی محفل کو لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آنے یار بدماش آدمی بدنام. بدنام ترجمہ سبتا جڑا اصل سی دوجے نو پھڑ کے لے لیا. جدوں پھر آپ بھی سوال پیدا ہوا بھی جو بالکل حرام دادا بھی ہے کہ حرام دادا جڑا یار ماں پیو کا قصور وہ کی گناہ. پھر یہ بارے حدیثاں سنایا قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمے بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہوا جڑا جنت نہیں جانا. دسو یار ماں باپ کا قصور ہے جنت کیوں نہیں جانا؟ اگر وہ عالم بن جاتا ولی بن جاتا جنت کیوں نہیں ہونے جانا؟ یعنی دین اس طرح بری طرح پیش کیتا پیسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں منتے جو مرضی کر رہے پھر تسی کی قرآن نہ کیتا قرآن نو رہن دیتا اصل
وہ ہڈیا بگاڑیا بے پرے مانس جدو اسی آنے تفسیر پڑھ لا وہ آنا تفسیر کی پڑھا یارو دے کیا کر لائی تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے کافر ہے ٹھیک ہے کافران دا سردار سی مگر کیوں بکواس کر دے جڑی شاید ثابت نہیں تم جراؤ دے جی کہانی یہ بنائی جب ایتاں اتریاں نا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے آخیا ایسا 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 حالانکہ کسی ایک دی گل نہیں سی کلا کوئی بھی بندہ یہ صفتیں والا جڑا وہ گل نہ محمد مانی کل دھیان کتنے بھی ہوئے کہ ایک دی گل سی مگر لاٹی بے ولید بن مغیرہ چنانچہ دسیا توبہ 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 کی دسی علم دین نو کتنا انہوں نے مٹھی پلیٹ کی تھی کہ ولید پھر جڑا سی یہ اپنی ماں کو گیا میں نے کیا محمد تے قرآن اتریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ میریاں صفتاں گنیاں میریاں جڑیاں برائیاں گنیاں ساریاں دا مینوں پتہ میرے چ ہے مگر ایک گل وہ چاہیے میں حرام دادا آ تلوار ہی سچ دس دے جے حرام دادا ٹھیک ہے ورنہ میں سر اڑا دینا تھا کہانی سنتے رہو یار ممبر سے سنا گلا کریے کہ ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں کتابیں اور حد یہ ہے جی کورس شامل کتاب ہے نا تفسیر جلالین جڑے سارے دینی مدرسے پڑھتے وہ بھی یہ سورہ قلم دی تفسیر لکھا کہ ولید بن مغیرہ زنا چو پیدا ہوا سی وہ کہتے کسی کو ثبوت نہیں جو حرام زادہ سی تلوار رکھی ماں نے آخیا پتر تو ہم سچ پوچھا وقت ہی ضائع کرنے کی کریے صفائی نہ کریے تو دین دے دشمنوں دے اعتراض کا جواب دو انہیں آخیا گل ہے تیرا باپ نہ مرد سی اولاد جن جوگا نہیں سی تے مالدار بڑا سی مینوں ڈر ہویا بھی جائیداد وارثاں دوجیاں نے لے جانی یہ وارث کوئی نہیں میں پھر ایک چرواہے نو بلایا اس عیالی نو آخیا بھی میرے نال بدکاری کر انہیں میرے نال کھے کھادی تو تو میں حملہ ہوئی کہ تو اس چرواہے دا بیٹا مغیرہ دا بیٹا کوئی نہیں اے کہانی معاذ اللہ تفسیراں پڑھ حالانکہ یہ گل سچی بھی ہوں کہ قرآن دی شان نہیں یہ کسی کا اس طرح کا پردہ جڑا وہ کی وہ بیان کرنا فائدہ اگر ایک آدمی حرام دادا بھی مگر آپ نیک عمل کرتا ہے تو کوئی عیب ہے امام مسلم خود مالک لکھتا ہے کہ فلاں جگہ جڑی سارے زمانے اتنے جڑا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے امام سی نماز پڑھاؤں سی وہ حرام دادا ہی وہ ماں باپ کا قصور وہ عالم سی تو ایسی گل پھر جب حدیثاں بنائیاں وہ بھی پڑھنیاں تھوڑے سامنے کہ رسول اللہ نے آخیا زانی جڑا نا وہ اولاد جنت نہیں جانی زنا چ جمیا بچہ کہ وہ مسلمان ہو جائے نیک عمل کرے ماں پیو کا جنا انہوں روک لے گا شکر کرو بے دین اسلام جڑا جی حفاظت کا خدا نے انتظام کیتا تے کھوٹیاں گلوں چھانٹ چھانٹ کے لوگوں نے پرا ماریا نیک بندے جڑے جا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ حاجی ہے کوئی چھوٹا جا مگر انہوں نے موضوع القرآن لکھا بدنام رسوا یار کوئی حرام دادے کی گل نہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھ کے مگر اخیر سے بیڑا ڈوب گیا کہ زمین کا ایک ترجمہ لوگوں نے حرام دادا کیا جس کافر کے بارے اتری ہوئی تھی نہ نہیں لیا حالانکہ بالکل ٹوٹی گیا کسی حرام دادے لیے نہیں اتریا بدنام اتنا برائی کرتا ساری دنیا چرچا برائی جھوٹیاں گلاں بنا بنا کے اسلام ذلیل کرنا چاہتے دین اسلام صاف ستھرا قادیانیاں کوئی نہ ساریاں گالیاں کا ایک جواب ہے وہ آدھے تھی آدھے کنجریاں کی اولاد آخیا فلانا قرآن نے کی آخیا جو حرام دادا اس تو قرآن جدو حرام دادا آنا تو اسی کہہ دیں نہ قرآن نہیں آتا تھی جھوٹے نبی کہیں پھر وہ قرآن یہو جی گل گئی گزری نہیں کرتا انہیں نہیں بیان کیا حدیثاں توبہ توبہ رسول اللہ کا نام استعمال کرنے میں بات نہیں آئے اے ان کشاف دے حالانکہ بہت بڑا امام ہے تفسیر الکشاف جڑی ہے ان حقائق غوامض التنزیل و عیون رقاویل فی وجوہ التاویل چوتھا حصہ ہے مگر ہر فن جدے جدے آدمی ہیں جی میں پاویں مسئلے جنہیں مرضی دساں مگر مینوں کارخانے کا کی پتا مشین کیویں کم کر رہی ہر بندے نوں ٹنگ نہیں ہر گل چڑھانی چاہیے یہ امام راضی ہے غزالی ہے زمخشری ہے اپنے اپنے علم دے بڑے ماہر ہے مناظرے دے بلاغت دے حدیث بالکل صفر انہوں کوئی پتہ نہیں بھی حدیث ہے کہ نہیں امام راضی بھی اسی طرح کا غزالی تھام آئے جی مگر بالکل پورے ہے صفر ہے اس تو علماء نے آخیا یہاں دیا کتاباں کوڑنا پڑھیاں ہوں ایڈے وڈے امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یہ گلاں لکھ دیتیاں بھی یہ جڑے نا کافر زانی زنا دی اولاد ہوں جدو سوال پیدا ہوا یہ نطفے چ پیدا ہونا ضرور ہے بندہ برے کام کرے کئی نبیوں کے گھر جمے حضرت نوح علیہ السلام نے نطفہ ایڈا ہی اثر کرتا ہوا تو نیک نہ ہوں پت
ڈب گیا، نہیں کسی اثر کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام دے والد قرآن دسدا کافر سی، باپ جڑا خلیل اللہ ہوا۔ بے ہر بندہ بالغ ہونے تو بعد اپنے عمل کا خود ذمہ دار، نطفے نے کی کرنا؟ اتنے پھر لکھدا مخشری لأن الغالب ان نطفۃ اذا خبثت خبث الناس منہ، جان چھڑاؤنی بے نطفہ جدو خبیث ہوئے نا تے کلیہ تے نہیں بے ضرور وہ بندہ خراب ہے، مگر زیادہ ادھا ہی ہوندی ہے تو خراب نکل زیادہ ہو گیا۔ پھر ثم من ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگے آندا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت ولد الزنا ولا ولد ولا ولد ولد، توبہ توبہ کہ جڑا زنا چو جمیا وہ بھی جنت نہیں جانا، جڑا وہ چو گاں جمیا وہ بھی نہیں جانا، جڑا پوتا جمیا وہ بھی نہیں جانا۔ دین ہے کوئی تے بندہ اپنے کرتوتوں نہ جنت جانا کہ پچھلے دے گناہ پوتے پھرنا ہوں۔ تو شکر ہے اس کتاب دے نال ہی دوسری کتاب پھر چھپی جہاں نام ہے الکافشات، یہ بھی امام ابن حجر جنہوں نے فتح الباری لکھی، انہوں نے یہ کتاب نال لائی، اے حاشیے تے لائی۔ یہ دسیا جائے بھی یہ کنا سچ ہے کنا جھوٹ ہے۔ ایسا کتاباں نال نہ ہوندیاں تو سارے پلے کچھ بھی نہیں ہونا، سارے کو کہڑا علم غیب سی صحیح ہے کہ نہیں، مگر یہ جہے نیک بندے اٹھتے رہے جنہوں نے کھرے کھوٹے سونے نو پرکھ دیا، اللہ دی انہوں نے بے شمار رحمتاں لکھ دیا۔ یہ جی روایت ہے کہ نہ زانی دا بیٹا، نہ گاؤں دی اولاد، نہ پوتے، اخراج ابونا فی ترجمہ المجاہد، سارا لکھ لکھا کے یہ اندر پہ لکھ دیا۔ وقد ادعى ابن طاہر ابن الجوزی ان هذا الحدیث موضوع، بڑے بڑے اماموں نے کہا کڑی ہے گل، آپ نے بے ایمانہ نے بنائی ہے، اور یہ اندر جڑا ابو اسحاق ضعیف جدا۔ پھر اگے لکھیا کہ نسائی نے بھی روایت لے وہ اندر لکھ دے کہ جنا دا بچہ جنم ولا شیء من نسل الى سبعۃ اباء، یہ اگے چلا گیا کہ 7 پشتاں تک نہیں جنت جانا ہوندی اولاد۔ یہ لکھا ابراہیم کی ضعیف، یہ اندر ابراہیم راوی جڑا کمزور ہے، یہ نہیں ایسی ایڈی گواہی ہے کہتے دین دے مسئلے لکھے جان۔ اگے لکھا یزید بن زیاد ابی زیاد دی روایت ہے، وہ بھی آخیا یزید ضعیف، سارا لکھ لکھا کے کسی جابان ہے، کسی نبیت ہے، کسی سال مرد، سب ایسے جھوٹے کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ دے رسول دے دین دا خلیہ بگاڑنا چاہے۔ یہ تسی شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب پاک دے دین نو بچا لیا۔ ٹھیک ہے بے ایمان لوگوں نے کسر نہیں چھڈی، مگر اللہ نے بندے کھڑے کرتے۔ اور اس تو ایک شخص نے آخیا بھئی یہ جڑے جھوٹے راوی انہاں دا کی بنوں گا، یہ حدیثاں کڑی جاندے کلا کلا 4-4 ہزار کھڑن دیا، یہ کی بنوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں جب تک یحییٰ بن معین ورگے تے عبداللہ بن مبارک ورگے دین دے نا، انہاں چر انہاں دا فریب نہیں چل سکتا۔ خدا دے بندے بالکل چھان بین کر لیں دے تے پاویں تہجداں پڑھ تے پاویں نہ جانسو میں نے بے ایمان لوگ، یہ اللہ دے رسول دا دین خراب کر دیا۔ تو اس موقع تے شکر ہے بے ایک دو حوالے صحیح دے دیے بے مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں نے وہی تفسیر آخیا جلا دیو کریے، اہل حدیثاں آخیا بے مولوی ثناء اللہ کی تفسیر جلا دینی چاہیے، حق کیا نہ لوگ قبول نہیں کرتے، آنے نہیں اہل حدیث ہوئی ہے دیوبند جو اسی کہیے نا سب مانے۔ دیکھو غریب مان لا یار گل نہیں صحیح، اے تفسیر اردو بھی تفسیر سنائی وہ نام، اے پھر مولانا نے عربی کتاب لکھی تفسیر القرآن بکلام الرحمان، یہ روایتوں تو فائدہ نہیں اٹھایا، کمال کر دیتی انہوں نے کہا یار قرآن اپنی تفسیر لی کسے شاید محتاج نہیں، جے ایک تھان گل سمجھ نہیں نہ آئی تو دوجے تھان رب نے لفظ بدل کے وہی گل دوجے طرح بیان کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے۔ قرآن نو قرآن نہ حل کرو، ایڈی پیاری کتاب کر کے رکھے بندہ تفسیر القرآن بکلام الرحمان، مگر صلہ کی ملے؟ حق کہنے کا صلہ اس دنیا کچھ نہیں سوائے برا کہنے فتوے دین دے کہ مولانا حج تے گئے یہ پہنچ گیا ساڈے اہل حدیث حال مولوی اسماعیل غزنوی جڑا بھن ہوتی سی سعود عبدالعزیز کے گھر، انہوں نے گنڈیا، مولانا نے قاضی دی عدالت کھڑا کر رہا، جلاد کھڑے ہو گئے، تلواراں کھچ لیاں اور آخیا یہ توبہ کرو، ایک کافر ہے، انہیں اپنی تفسیر چاہ لکھا کی ایک آدمی اسلام دا سپاہی ہے، محافظ ہے سرحد والا، وہ دن رات 14 گروہ ٹکر لینا، کدھر آریہ سماج ہے، کدھر سناتن دھرمی، کدھر قادیان، جن دنیا گروہ سی اسے تو لوگ آتے اج ایک گروہ جمے نا سویرے وہ بحث کرنی پہ ثناء اللہ کی تہاڑ ہے۔ اللہ نے ایسا مذہب بنایا تفسیر جو نے جڑے گلاں اس تو ایسا گلاں نہ کرو جڑیاں کافر پھر سانوں لتاڑ جاندے، جواب نہیں آتا، مگر وہ الٹا مجرم بنا لیا۔
قاضی نے آخیا تو اپنی تفسیر سے دس لیا لکھا جو اردو تو ترجمہ کر کے توبہ کر اتنے توبہ میں لکھ لی سر اڑا دیں مولانا بیچارے نے اتنے لکھ لی جو تھی آدھے میں اپنے ملک جا کے وہ رد و بدل کر دوں گا اتنے آیت کہنے گے معاہدہ مکیہ تے عمل کر جڑا معاہدہ مکے چ انہیں آخیا معاہدہ مکیہ کو معاہدہ سی کہ میں حج تے گیا مینوں تسی قتل کروا دینا کوئی علم نہ گل ہوئی ہے کسی عالم نے کوئی بحث کی کوئی گل کہہ دینا میں یار بدل دیا میں اتوں اپنی جان چھڑائی حج کر کے آ گیا کوئی لفظ نہیں پہلے تو مولانا نے ویکو اس موقع سے بجائے ادھر ادھر فضول گلاں دی صاف آخیا تسی قرآن پاک جڑا انہوں سمجھو قرآن مجید ایسی کوئی فضول گل نہیں اتنے لکھ کے ساری باتاں زنیم 370 صفحے سے پڑھے مشہور بین الناس بسوء الخلق اے ترجمہ صحیح آندا حرام دادیاں نوں دوڑ دے جے اللہ پاک دے کلام نوں خراب کرنا چاہندے وہ مانا کیوں نہیں لیندے جڑا عربی سونا تے سسرا جنا قرآن شریف سے راضی نہیں ہوندا کہ ایسا آدمی جڑا بد خلقی پاروں تے اپنے کریکٹر پاروں بدنام ہے لوگاں مشہور ہے کہ برا بندہ بدنام زمانہ رسوائے عالم جڑا وہ بندہ ہے جدی گل قرآن نے کی حرام دادیاں نے قرآن کوئی بحث نہیں کوئی حرام دا کوئی حلال دا رب نے کی پردے فاش کرنا تے نہ ہے کوئی گناہ ہی کسی کے باپ نے کوئی بدکاری کی ہے کچھ نہیں کدی انہوں نے میں نہیں یہ عام نہیں گل زیادہ لوگ جڑے حرامی ہوں برے ہوں کوئی آندا نہیں یہاں حدیثاں کا مطلب ہے جے وہ وڈیاں والے کام کرے وہ پھر وڈیاں دی زنا دی گل کوئی نہیں وہ اپنے میں ہی برے ہے کوئی گل چج جی کرو جہد کوئی حدیث سیٹ ہوئے کوئی کیوں ایسا مفہوم کر دے جہد اللہ رسول نو بدنام کر دے اور دوسرا میں گواہ پیش کر رہا جہاں ٹھیک ہے سارے وہ خلاف ہی ہے مگر مرزائیاں والی چنگا مرزائی تمہیں پتا 1914 تو بعد دو گروہ بن گئے انہوں نے پھر دو پارٹیاں ایک لاہور ہے احمدیہ بلڈنگ یہ سربراہ مولوی محمد علی لاہوری ایم اے سی وہ زمانے سے ایم اے سی بڑے پڑھے لکھے بندے قرآن مجید بھی تفسیر انگریزی زبان سے لکھی اردو چ لکھی انہوں تو الگ ہو گئے انہیں آخیا ہے جڑا مرزے کے پوت آتے نا مرزا نبی سی جڑا ان منے نہ کافر ہے بالکل جھوٹ کر لیا اور نبی کوئی نہیں مہدی مسیح جو بھی ہے امام ہے ساڈا پیشوا نبی نہیں کیوں ہونا نہ کوئی نبی ہو سکتا ان نبوت فی الاسلام بھی انہیں بہت آرا گئی سان بھی اسی بھی نہیں ہوتا جواب دے کردا پیٹی انہیں کہا نبی آن والی کوئی گل نہیں وہ یہ تفسیر ہے بیان القرآن انہیں ویکھ لو اس موقع سے صحیح گل کی چنگی گل جڑی وہ کسی دی بھی ٹھیک زنیم جو ایک قوم میں سے نہیں مگر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ایک ترجمہ بھی اور زنیم موسوم بشر کو بھی کہتے ہیں اور زانیہ کی اولاد کو بھی دونوں معنی ٹھیک ہے بدنام برائی زانیہ مگر ایتھے کی ہے سعید بن زبیر سے اس کے معنی شرارت میں مشہور مروی ہیں میرے حضرت ابن عباس کے شاگرد نہ عقلی دلیل بڑی سونی دیتی ہے کیونکہ یہ سب باتیں اخلاق کے رنگ کی ہیں اس لیے یہی معنی چسپاں ہے حرام دادا کہنا پھر وہ برائی کوئی نہیں یہ وہ برائی کہنا تو حرام دادا یہ وہ نہیں برائی وہ کوئی خرابی پچھلیاں جنیاں گنیاں وہ سفت اس برے دے یہ بھی کوئی ایسی دسنی چاہیے جی وہ اپنی ہے پیو دادے کی کی گل ہوئی آتا بالکل جی موضوع اور مناسب گل ہے وہ یہ ہے وہ کوئی ایپ بیان کرو جا وہ یہ ہے کہ برائی چ بدنام ہے سمجھو 1876 تیسری جلد ہے سارے شروع تو لے کے صفحے چلتے جاتے بہت کم دی ٹھیک ہے بچ لوچ چڑے وہ جڑے علیحدہ مگر کئی الجھنا جڑیاں بیان القرآن تو حل پڑھیا لکھا آدمی سی مگر یہ مرزا غلام دی اولاد نے گدی بنا لی جائیداداں بنا لیاں اور جدوں لوگوں نے آخیا جی تھی نبی بن ہی گئے جے تے رسولہ نے فرمایا نبیاں کا کوئی وارث نہیں ہوں جی ساری شیعہ نہ بحث کہ جو چھڈ جان صدقہ وہ سارا امت نوں مل جاتا کوئی جائیداد نہیں پہلے تو جائیداد بنا کوئی نہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چنگا بڑا گزارا سی حضرت خدیجہ ایڈی امیر سی مگر نبوت دا کام شروع ہونے تو بعد کئی دن چولہے اگ نہیں پئی سچے نبی جی رام اور یہ آتا بھی مینوں 10 روپئے بھی منی آرڈر نہیں سی آتا ہوں مینوں لکھاں کروڑ آتا یہ دولت بڑھائی اور ٹھگن لیے یہ بھی کیتا ایک دن سویرے اٹھ کے اعلان کر دیتا ایک زمین سی یہاں کی پیو دادے کی بنجر پئی اتنے کچھ نہیں سکتا جاتا انہیں آخیا خدا دے فرشتے نشان کیتا اتوں لے کے اتوں تک جڑا علاقہ نا یہ بہشتی مقبرہ جہاں یہ دفن ہو جائے جنتی مگر دفن ہونے ضروری ہے بھی اپنی جائیداد کا 10واں حصہ سانو دے کے جائے اینی لٹ مچی اتنے بھی سی ہوں اتنے بھی جڑا نا خاص لوگوں نے علیحدہ حصہ بہشتی مقبرہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا اتنے بکی ہے وہ بھی کوئی ضمانت نہیں ایویں آخے نا اتنے دفن ہو جاتا جنتی غلط گل دفن ہونا کچھ نہیں بنتا بہشتی مقبرے نہ ٹھگ گیا
کوٹھیاں بنیاں جدو لوگ آخیا ہوں صدقہ کرو نبی دا وارث نہیں ہوں کیا نہیں حضور پاگلی قانون سی باقی نبیاں نہیں ٹھگاں دا حال جے ہر کم چلو سیدھے کیتے ہوں لوگ آتے جو پڑھے لکھے مرضی پڑھے لکھے ہون تے مرضی کیوں کچھ نہیں خبر ہی کوئی نہیں بس ٹھگ نے کی فریب کی تو ایک مسئلہ تیز کہ مولانا نے کہا کہ حرام زیادہ قرآن نے آخیا میں پریشان ہو گیا کافران کی جواب دی یہ گالیاں تے زنانیاں دینیاں یا بگڑے بندے اللہ دا کلام نہ پائیے تو پاک کرو نہ ولید بن مغیرہ حرام دادا سی نہ وہی ماں نو کسی نے پوچھا سب جھوٹ ہے ایویں تفسیراں سے منکرت گلاں پڑھی اتنے میرے علامہ اقبال یاد ہے سانو لایا دے کے کون بہ گئے ملا اور صوفی یہ اسی آنے نا دین دستے مدرسے بنا فلانا ٹھیک ہے اللہ دے نیک بندے بھی مگر زیادہ تباہی جنہ کی اسے پھر آدھے واحد دستان دنوں افسانہ بند مان آئے پست ہر سے بلند جڑے تیری امت دے واحد عالم ایک ہی ہے مان آئے پست ہر سے بلند الفاظ بڑے لچھے دار مگر وچ مضمون کھے گی کچھ نہیں میٹر گل کچھ بھی نہیں ایویں جوشیریاں تقریرا واحد دستان دنوں افسانہ داستانہ اور منکرت کہانیاں ممبراں تے بہ کے سناؤندے نہ قرآن نہ رسول اللہ دی صحیح حدیث بعض ضعیف و شاذ و مرسل کارے از خطیب و دہلمی گفتارے جے پوچھو کیڑی حدیث ہے کہہ دینے خطیب نے لکھی ہے تو فردوس دہلمی نے لکھی آدھے نہ انہوں نے رہندے جناب اگے ہی پتا بھی وہ جھوٹ کٹھا کر گیا وہ تواڈے عالماں دا حال ہے مڑ کے صوفیاں دی واری آئی دربار بنے قوالی ہو رہی ہے جبے پائے کوئی گیلانی ہے کوئی جیلانی کچھ بنے آدھا صوفیے پشمینہ پوشو ان پہن دے اور بڑا ہے نا خشک لباس پہن دے کر دے کی در نمی سازت با قرآن محفلش جے آکھو نا یہاں دی محفل کو قرآن دا درس ہوئے کوئی تفسیر نہیں آج عراقی سو دے عراقی تے شہر جڑے انہوں نے یہاں دلان حرارت پیدا وہ ساز بجے نا ادھر قوال پھیلے ٹپ دے کہ سانو حال چڑھ گیا قرآن نہ اثر نہیں آتا آٹھ سات سو دے شیر عراقی در دل عراقی دے اشعار سن سن کے مست ہوں کہ درمیان گل یاد آ گئی چلو لطیفہ ہی سمجھنا پیران کوئی نہیں آتی قوالی دی بھی نہیں آتی فارسی قوال گاؤں نا ان پڑھ قوالاں کا کی نا جڑے پڑھے لکھے فارسی پڑھ دے سمجھ کچھ نہ آنی تو ایک پیر صاحب کا لکھا پیر صاحب نے ایک بندر کا بچہ پالیا بندر کا بچہ گم ہو گیا پیر صاحب نے بہت ڈھونڈیا نہیں لبا یہ بہت وہی جدائی رویا کرے پیار بڑا سے اس بندر کے بچے قوال سدے قوال جڑے سے قوالی کر رہے اینا علم ہوں یہاں صوفیاں تے مولویاں لوگوں کے رہبر بن جاتے ہیں بیڑا تباہ کری جاندے ہر شاید تسی پرکھدے جے بیانے دی شاید بھی لینی چج دی لئیے مگر یہ کوئی نہیں اندھا تھا جڑا آگے آ گیا دو سنات قوال جیسے آئے انہوں نے آخیا شعر اشعار پڑھے انہوں نے کہ میرے دل چ دیکھ اللہ کا عشق سما گیا حیرانی کی گل ہے کہ دل کے اندر دریا بند ہو گیا دریا بند جس میں فارسی ایسے میرے دل نہیں آئی کسی نے پڑھا پیر بڑا رویا ہوا انہوں نے نوچتے بالکل پٹیا رویا بعد محفل ہٹ گئی جو لوگوں نے پوچھا پیر صاحب تسی بڑا رویا انہوں نے آخیا یار انہوں نے میرے بندر کا پتا دیتا دریا میں بہا بندر وہ فارسی پڑھنا انہیں اپنا بنا رہا ہے دریا چ بہ گیا طوفان آیا تو رڑ گیا یہو جہ علم لنگتے رہبر بن کے امت نو ڈوب دیتا بالکل اور امت نو ضرورت کوئی نہیں بھی کوئی چجتا بندہ لبھیے کوئی ہدایت پائی ایک تے سوال سی زنیم حرام دا جڑا اس تو اگلا سوال اسلام آباد دا میں نہیں جانتا سی میرے تو زیادہ جانتے مگر انہیں ایک بچی کا ذکر کیا نرگس ہے ٹی وی سے آؤں انہیں کیتا عمرہ اللہ قبول کرے وہ بار بار نصیب کرے سانوں بھی توفیق دے اور صحیح معنی عمرہ کرنے کی توفیق وہ آدھا بھی ایک عالم دین عبد القوی مفتی وہ بیٹھے سی نال اور نرگس بیٹھی سی اس نرگس نے سوال کیتا تے مفتی صاحب نے جواب کوئی نہیں آیا جس تو مینوں نے پوچھا بھی یہ کوئی حل کرو اس کیا بھائی کوئی آدمی بلاوے تو بغیر مکے جانا رب انہوں بلا جانا اس تو جی تھی آدھے اسی فاحشہ ہے بدکار ہیں سارا پیشہ حرام ہے رقص اور ڈانس وغیرہ عمرہ سانوں کی نصیب ہوئے کیوں مکے اسی جانے کیوں بلاؤں رب سان
مفتی صاحب نہیں دس سکے. یہ وہ ہی نہیں نرگس کا سوال اللہ انہوں ساری بچی ہے سب نوں سانگ ہدایت دے. بہت لوگوں کے ذہن سے جہاں مکیوں آتا یار میں بلاوے سے گیا, یہ بلاوا جھوٹ, اس تو بڑا کوئی جھوٹ نہیں. اتنے بے ایمان کافر رہے, وہ بیت اللہ دے متولی رہے, انہوں کو چابیاں رہی, خدا نے بلایا سی. وہ کیوں ایک من گل کھ کے بنال فاسد الفاسد ایک غلط گل کر کے اتنے ایک اور ردا رکھ دینا. کوئی رب نہیں بلا. کوئی جانا تھا ٹکٹ لیا انہیں پیسے خرچ کے چلا گیا, پاوے بدماش ہے گنڈا, پاوے اتنے لعنت برسی رہے اللہ فرشتوں کی, وہ کوئی نیک نہیں ہونے کی ضمانت. اللہ نے جدو حج کا کیا اس نے کیا کہ حج کے مہینے مقرر سورہ بقرہ انہوں مہینہ کی ہونا چاہیے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جے حج کرنا جے نا انہاں مہینوں چ احرام بن کے آؤ, نہ تسی شہوت کی گل کرنی رفث, حتیٰ کہ تینی پابندی لگی غیر عورتوں سے گزار رہی ہیں, تسی اپنی بیوی بھی نال آ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جس تو شہوت کی بو آ گئی. رفث فسوق کوئی گناہ دا کم, جھوٹ بولنا, کسی نہ وعدہ خلافی, کسی کا مال کھونا, کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ولا جدال فی الحج, اور حج کے سفر تمہیں کسی نہ جھگڑن کی بھی اجازت نہیں. تسی نوکر نو ڈانٹ ہی دیتا نا, یہ بھی تھوڑے حج کے خلاف ہے. کہا احرام تو بنیا, یہ فقیری درویشی کا سفر ہے, نہ شہوت نہ گناہ نہ بے. ان اللہ نے کیا ہے تو رسول نے الحج المبرور, مکے جان کا نام نہیں کہ کوئی چلا جائے کہ مینوں نے اللہ نے بلایا, کوئی نہیں. اتنے بے ایمان جاندے ہیں, بدماش جاندے ہیں, جیب قتل جاندے. حجر اسود نوں بوسا دے رہے ہیں, باہر دے حج کی گل. میرے نال ساتھی سی نمبردار کرن, وہ بیچارہ پھسیا سی, انہوں پتا ہے جیب کٹ رہے, یمنی نے جیب کٹ دی لے گیا سب. اس تو کہڑا آتا کہ اتنے بلا جو سارے تیرا برادری ہے. کیوں ایک غلط کرے وہ جی مفتی صاحب کے پیچھے جڑے سمجھا نہیں بھی بی بی رب تینوں نصیب کرے سارے کرے, چج کا حج عمرہ کرو. الحج المبرور لیس لہ الجنہ. اللہ کے رسول نے صرف ایک حج سے آخیا جنت مبرور جہاں کوئی کم گناہ نہ دی, گناہ تو بچ کے نیک. اس تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آخیا بے حج دے یا عمرے دے سفر سورہ بقرہ دے پیسے کٹھے کرنے دی, پاسپورٹ بنا دی بھی فکر نہ کرو. اصل سامان جڑا کرنا چاہیے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. اصل سامان جڑا پلے بن کے ترنا ہی نا تقوی ہے, کہ دل سے نہ خدا کا خوف ہے گا کہ اتنے بے شمار عورتیں تیریاں بھیناں تریاں پھرن گی, لوگ لڑتے ہون گے, ٹھگتے ہون گے, مگر سارے تو بچ کے خدا تو ڈر کے لنگ جائیں. تزودوا اے سفر خرچ لیں فإن خیر الزاد التقوی. اے پیسہ ٹکا ایڈا بہتر سامان نہیں جنہ تقوی بہترین سامان. یہ اپنے پلے بنی اگے اللہ فرماؤں واتقون یا اولل الالباب. جی تھوڑی عقلاں ٹھیک ہے نا, مت نہیں ماری گئی تو سفر سے میرے تو ڈر دے رہے ہو, گناہ نہ کر بیٹھو, نہیں تو اگلا کیتا بھی ضائع ہو جانا. تسی حج کر رہا ہونا نا تو پچھلا بھی تباہ ہو جانا ہے, بچ کے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے چلا یہ پیغام پہنچو گا. سارے سارے بچے بچیاں کوئی نہیں, ساری اپنی غفلت ہے. لوگوں نے بچے جنے, کوئی تربیت نہیں, کوئی مدرسے نہیں, کوئی سکول کالج ایسے نہیں جتنے دین ہوئے. لوگ آخر پڑھ کے رکھ نہیں سکتے, سرکاری سکولوں کالجوں کے حوالے کرنے اور ڈانس سکھا دیں. پھر اسی پٹن بہ جانے بھی آ کر دیے فلانے, وہ قصور کہدا کسی امت نے فکر کی. جب یہ کام شروع کیا سی اس علامہ اقبال نے کیا سی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ دکھائے گیا کہ سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے. جس ایک برا بیج بوجھتا تھا پھر کوڑا سامنے ہونا ہی سی نا. اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنو. اللہ دے رسول نے حلال رزق کہ جی پیسے ہی حرام دے لے کے تو چلے کیا بھی چاہیے دعا قبول ہونی جنا مرضی امید پٹھی. صحیح مسلم کی حدیث وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے جڑے موتی ہے نا حضور دے صحیح حدیث انہاں دی نور ہے, وہ سننے ہی پتہ لگتا دل منتا. اللہ دے پیغمبر نے یہ لفظ فرمانا چاہیے. حضور نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. سن لا اللہ پاک ہے ہر عیب تو, برائی تو, خامی تو, کوئی خامی نہیں. اس تو تیرے عملہ چوں, تیری خیرات چوں, تیرے حجاں چوں, روزاں صرف وہ کام قبول کردا جڑا طیب ہوئے. اے جڑا نا چکڑ پنیاں نوں گل آوندا حرامیاں نہیں کڑیاں گلاں. چکڑ پنا توبہ کر لے, باز آ جائے, رو کے اپنا جڑا نا عیب دھو لے, پھر ٹھیک ہے. جے برائی روے پھر آکھے میں رب نوں دھوکھا دے جا, فرمایا ان اللہ طیب
اللہ پاک ہے، صاف ہے، لا یقبل اللہ طیبہ، اور کوئی عمل نہیں ہو قبول کرتا تو نہ خیرات قبول کرتا جب تک وہ طیب مال نہیں کمایا ہی نہیں تو ٹھیک خیرات کی کرنی. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِالْمُرْسَلِينَ. پھر اللہ دے رسول نے قرآن مجید کا حوالہ دیتا کہ اللہ نے مومنوں بھی اسے شاید کا حکم دیتا جس شاید رسولوں نے دیتا. اس مسئلے تو ابھی سب غافل ہیں. ایسا زمانہ آ گیا جڑا ایک حدیث آؤں ایک وقت آنا بھی کسی نے پرواہ ہی نہیں ہونی بھی حرام تو آئے پیسے کے حلال کرو، بالکل حلال حرام پڑ جانا، پیسے اکٹھے کرو. وہی زمانہ آیا. فرمایا نہیں جو رسولوں نے آخیا سی وہ رب نے عام مومنوں نے آخیا. فقالا قرآن مجید آخیا سورہ حج یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. المومنون بھی کہ رسولو پاک چیزاں کھاؤ کہ نیک عمل کرو. نیک عمل کی گل بات چاہیے، پہلا کیا کھانا حلال کھاؤ. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. دوجے تا مومناں نے بھی آخیا کہ جڑے اللہ نوں منن والے جے جو کوئی رزق تانوں دیتا ہے تو طیب چیز پاک. اگر کھانا ہی حرام. عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میری طرح بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں کھونڈیاں کول تے پگڑیاں بدیاں جبے فریسی آندے سن کہ مسواک بھی جڑی نہ اینی لمبی ہوئے اینی موٹی دین بڑی سختی کرے وچوں کچھ بھی نہ انجے دے بڑے پرہیزگار لوگاں نے اٹھ کے کھلونا سلام کرن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تہاڈی مثال چونا گچ کیتیاں قبراں دی جویں اتوں ویکھے نا بہت سونی قبر وچ بدبو کچھ تسی دین تباہ کر بیٹھے جی. اور انہاں دا حال ہے بجے کھانا کھان تو بعد چٹیا نہیں نہ پیالہ انہیں نہیں کھانا ٹھیک کھادا یہ صاف نہیں کیتا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا پیالے نو صاف کر دے جڑا پیالے دے وچ ہے انہوں وہدے جی حلال ہے حرام ہے. امیر آدمی دعوت کرتا تو انہوں نرا پتا سود کھانا ہے یہ شرابی یا زانی کھائی پی جاندی. وہ جو وچ ہے نا انہوں نہیں صاف کر دے پیالے نو صاف کر لو. تو یہ اللہ دے رسول نے آخیا کہ رسولو حلال کھاؤ تے نیک کام کرو. تے مومن ثم ذکر رب. پھر بی بی نرگس ہی سنا میں بھی سنا کس طرح حضور نے فرمایا حاجی کا ذکر کیتا جائے. ثم ذکر رب ایک گل بیان کر کے کہ حلال چیز قبول کردہ اللہ فرمایا. پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیتا یطیل السفر جڑا نیڑیوں بھی نہیں مکے گیا انہیں بہت لمبا سفر کیا. پتہ نہیں چین تو چلیا کہ جاپان تو آیا بہت لمبا سفر کیا. آشا سا اکبر باہر کھلر گئے. اس زمانے حرام بھی لمبا ہوں 6-6 مہینے لگ جاتے سی کشتیاں جی چوہاں پی جانیاں وال بچ جانے برا حال ہونا. فرمایا اچھا سا وال بکھرے ہوئے اکبر مٹی کٹے نہ پڑیا آیا. اس طرح محنت نہ انہیں سفر کیا تو مکے گیا. یہ مدو جلائے لسما تے دونوں ہاتھ کھلار کے اللہ کے دعا کر لا یا رب یا رب رو رو کے آندا ہے میرے رب ہے میرے رب. اتنے بھی ہے بڑی دعا چ حضور نے ذکر کیتا یا رب ربنا ربنا قرآن شریف بہت آتا رب پھر بھی آتا. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا جنہوں کو مصیبت آوے تو 5 باری کہے نا یا رب یا رب یا رب اللہ تعالیٰ اسے فرشتیاں آتا ہوا 5 باری میں آخیا جی تھی سورت آل عمران دا آخر پڑھو کہ اتنے جدو مومناں دی دعا 5 باری ذکر آیا کہ انہیں ربنا پکاریا کہ تو رب ہے ساڈا. اور رب ہے ہی وہ جہے بناؤ نہ سی بنے جہے رزق تے دیندا اور ہر کڑی ساری خبر لے دیا. رب انہوں آدھے اس وقت تو رب ہے میرا میری سونا. اللہ اللہ کیوں نہ سنا میرا بندہ چیخ رہا. تو یہ بندہ بیچارہ اینا سفر مٹی کٹھے دا پڑیا مگر حال کی ہے وہ مطعم حرام جو خوراک نہ وہ بھی حرام ہے. وہ مشرب حرام جو پی رہا وہ بھی حرام ہے. وہ ملبس حرام لباس ہی حرام ہے. وہ غذا بالحرام تے چھوٹی عمر تو حرام نہیں پڑیا. آپ بھی بڑوں کے حرام کھادا پالیا بھی حرام پہ. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے اسے کی فرمایا ہے بچی نرگس نے بھی سن لی تو مولوی صاحب نے میرے چوڑے سے فانا یستجاب لذلک فرمایا رب کی کرے کہ انہیں اینا پیدا کیتا مٹھی تم پر رہا تے وہاں کھر رہا تے رو رہا فانا یستجاب لذلک یہ میں رب دی دعا قبول کر لے جدو سارا حرام دا پڑیا ہوا ہے. اس طرح رب انہوں قبول کرنا. اس لیے پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ دیکھ حاجی فیضا کان حال حاج الذی وافی فی الحال جدو حاجی کا حال ہے جڑا صرف رب کا گھر ویکھن لی گیا سفر فما بال غیر ہی تے دوجیاں دا پھر کی حال ہے جڑے اتنے بیٹھے حرام کھائی جانے ہاں
اسی کس واسطے بیٹھے ہیں کہ رب ساری منوں گا سانو جنت دے دوں گا؟ حاجی کا یہ معاملہ ہوا، انہوں اللہ تعالیٰ نے آخیا نہیں یہ گل کوئی نہیں ہونی۔ اگے پھر دو چار سطریں پڑھنی ہیں جی مولا علی قاری رحمۃ اللہ شرح بہت پیچھے اسی اس حرام تو بھی نہیں بچتے جڑا بالکل حرام ہے۔ بزرگ کی لکھدا فرماؤں سن لا ایسی چیزاں وذالک عن الحرام وذالک لأن بنا الامر بعد حفظ سنہ ومدان بند کل صاحب یفسد الوقت وکل صاحب یفتن القلب لا تھان حرام و شبہ۔ آندا دین دی بنیاد ساری اس سے ہے کہ سنت پہ چل، برے بندے دے کول بہنوں ہٹ جا جڑا تیری زندگی خراب کروں گا، اور ایسے فتنیاں تو بعد جڑے تیرے دل نوں خراب کر دے، ایک کرن تو بعد پھر دارو مدار اتنے ہے تیرا ہاتھ حرام تو پرا رہے اور شبے دی چیزاں وَأَقَلُّهُ أَن يَحْتَرْزِرَ مِمَّا حَرَّمَ فَضْلُ الْعُلَمَاء۔ کٹ تو کٹ پرہیزگاری ہے بھی انہاں شیاں تو بعد جنوں سارے عالم حرام آندے فتوا دیندے کہ حرام، اے ادنا درجہ جنہوں علماء نے حرام کیا یہ تو بچنا اقل ہے، کٹ تو کٹ واہ ورا علماء، اور یہ عام پبلک دا پرہیز ہے کہ عام مسلمان انہاں تے کرن کم کہ جنہوں علماء حرام پرا ثم يمتنن يتسرق احتماء تحریم وین افطر مفتی بہلے۔ اس تو اگلا درجہ ہے کہ آدمی انہاں شیاں تو پرے ہٹ جائے جنہاں تے حرام ہون دا شک ہے، پک نہیں کوئی عالم جائز بھی آندے جی آپ نقد دی بے کوئی آدھے جی ٹھیک ہے مگر کئی چوٹی دے آرم ہے سود ہی ہے نا بھی ہوں شاید 100 دی ہے تو مہینے نو دے گا 105 دی تو شبہ ہو گیا آدھے جہے اندر شبہ ہو گیا پاویں کسی مفتی نے انہوں حلال ہونے کا فتویٰ بھی دیتا اور تم پرا چلا یہ اگلا درجہ واہ برف سارے وہ عام پبلک بھی پرہیز تھی یہ پھر نیک لوگوں کا تقویٰ ثم یمتنع عما یضطر ثم ترک ما لا باس بھی مخافت ما فی پاس و ورم تک پھر حلال چیز جس کوئی ڈر نہیں بالکل جائز ہے مگر وہ پہن نہ ڈر ہے بھی گاں چل کے بندہ دوجی کسی برائی چ پی جاؤ کہ دیکھنے کوئی نہیں رسالہ پڑھ لیا جی آ کر لیا بازار ہی خرابی مگر پتہ لگتا بھی یہ کردیا اگے ڈب جانا ڈر ہے تو پھر وہ شیاں بھی چھڈ دینیاں جنہ ہون کوئی ڈر نہیں مگر ہو سکتا آہستہ آہستہ تین انہوں چیزاں لے جان جڑیاں پھر خرابی آئی واہ واہ ورا المتقین یہ متقی لوگوں کا پرہیز ہے ثم الحذر عن كل ما لا يراد بتناول القوة لا طاعة الله اور يترك الى بعض اسباب المعصية وكراهة پھر ایک ایسی شیاں بھی کھان چھڑ دے حلالی جڑیاں کھان لگیاں تیری نیت یہ نہیں بھی روٹی کھا کے یا چیزاں کھا کے میں طاقت حاصل کرنی جہاں دین تے عمل کرنا عام ہی کھائی پی جانا حالانکہ حرام نہیں ہے مگر ہوں میں ایک درجہ پھر بھی آؤں بے آدمیاں کا وہ کھانے بھی نہیں کھانے جڑے میں اس کاروں کھا رہا موٹا تازہ رواں نہیں کھانا تو ہی کھانا تھوڑا کھاوا یہ بہت جدو نیت سے ہوئے تقویٰ یہ دین تے عمل کر لی قوت حاصل کرنی واہ ورا صدیقین یہ صدیقاں کا درجہ پھر آندے ہن گل کی دسی ادوں وعلم ان فی ھذا الزمان لو یجوز الحلال فی کثیر من الروا اسے مکے بیٹھا ملا دی خیال کہہ رہا کہ ہن جڑا زمانہ آ گیا زیادہ معاملہ ہن حلال نہیں ملتا اسی زیادہ درجے دسن لینا وہ حرام جڑا بالکل امت آندی وہ بھی عام ہو گیا وَلْيَكْتَفِ السَّالِكُ مِنْ غَيْرِ بِمَا يَحْذَرُونَ ہون چاہیے بھی نیک آدمی کم از کم انہیں کتے گزارا کر لے جنا وہ جان بچی رہے بہتا نہ کھاوے حرام سے پھنس گیا ہوا سی لے اللہ یموتجون تاکہ مر نہ جاوے پوکھنا اپنے ڈنگ ٹپاوے ورنہ کم خرائے مرکات المفاتیح میں پڑھیا اس وہ بی بی نے سوال ٹھیک کیا عالم دسنا چاہیے سی کہ بچی کوئی گل نہیں جی مکے چلا گیا بلاوا آ گیا انہوں پرمن مل گیا جو مرضی کرتا پھر نہیں جو حلال و حرام پت خدا نے دسے ہے رسول نے دسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیاں دی شام تو کچھ عورتیں ہیں مسلمان آپ نے ویکھیا کپڑے سر سے پتلے سے یہ نہیں ننگیاں سی بڑی منہ پھیر لیا امت دی ماں نے منہ پھیر لیا انہوں نے کہا ماں اسی مل آئیاں امت دیا بچیاں فرمایا نہیں تو لباس بیٹا امت دی بچیاں دا نہیں اللہ دے رسول نے جو لباس رسا ہے اور وال نہیں نظر آنا چاہیے تھی ایہو جہے کپڑے پہنے اس پروں دین اینا مظلوم ہو گیا اور اصل گلاں اینیاں دور ہو گیا بھی جھگڑے بڑے بھی آیا جو بندی ہے فلانے جنہ چیزاں کا کھ اثر نہیں دین وہ پھنس گیا اصل دین بالکل تباہ ہو گیا ورنہ اللہ کا دین جڑا حلال حرام دے بارے اینا سمجھو غیرت مند ہے اب ترغیب تو کچھ پڑھا بھائی
حرام کٹھا کر کے تو ہسپتال بنا دے، تو مدرسے بنوا دے، تو مسجداں بنوا دے، جنی مرضی نیکی کر لینا، جے تو سمجھے نا ثواب ملنا کہ اگے گناہ گار سے ہن کافر ہو جانا، تو حرام ثواب آنا ہاں مندا رہنا نا حرام ہے کھائی پی جانا وہ گناہ گاری سی، تو حرام ثواب کہتا خدا دی نافرمانی کر کے ثواب لیندا پھر من کسب مالا من حرام فاتک منہ وصل رحمہ کان ذلک اس طرح ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے حرام مال کمایا پھر غلام آزاد کیتے رشتہ داروں نے ایک شروع کیتے الٹا جڑا خیر خراب سے وبال بن گئی پختو گا ثواب کھ نہیں ملنا۔ اذا بیت زکات مالک کا فقد قضیت مال ہے، جب تو اپنے مال کی زکات دیتی حق ادا کرتا۔ ومن جمع مالن حرامن مگر اگر حرام کٹھا کیتا ثم صدق پھر سارا خیرات ہی کرتا، زکات تے صرف 2.5 نہیں سارا دیتا، لم یکن لہ فی اجر رائی بھی ثواب نہیں ملنا، وکانا اسرو ہے اور گناہ دے ذمہ لازم ہونا۔ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتضا مال من ماسم حلال حرام ہونے چھڑی جانے، کوئی نہیں سوچتا بے پائی بھی رل گئی کی بنوں گا کہ حرام تو مال کمایا فواصلہ بھی رحمہ اور رشتہ داران دیتا خیرات کی تھی اور انفقہ فی سبیل اللہ یا جہاد لی دیتا جمع ذالک کلو جمیعن سارا رب نے اکٹھا کرنا فقذف بہ فی النار اور سارا اتنے لد کے جہنم چل دینا۔ اے سمجھو 702 صفحے تو نا ترغیب پڑھے کہ بچی جاندی نا بلایا جو فلاں میں 2-4 نیک بندیاں دا پڑھنا جنہیں حج کیتا عمرہ کیتا میری دعا اللہ سانوں میں تو گزرا نصیب کر جب احرام بنیے ادا کا احرام بنیے جی امام محب الدین تبری القرال قاصد ملک لکھ دے کہ تینوں دساں جب خدا دے نیک بندے نے احرام بدے کی حال ہویا ما جا من احوال جرت بادل خائفین تر دیا اللہ کچھ بیان کرا انہاں لوگوں کا جڑے لبیک کہن دے وقت ڈر گئے کہ لبیک کہنے لگے پتہ نہیں جواب کی آگئی انا علی بن حسین حجا فلما احرم وسرت بھی راحل جب امام دین اللہ عبدین نے حج کیتا احرام بدھا اپنی اونٹنی سے سوار ہوئے اس پھر لون وہ برتا رنگ کھٹا ہو گیا جسم کمبل لگ پیا لم یستطع ان یلبیا لبیک نہیں نکلیا منہ وکیلا مالا چلا ربی لوگوں نے آخیا رسول اللہ دے بچے تو لبیک نہیں آتا قال اخشا ان یقول علی لا لبیک ولا تھا کہنے لگے ڈر آؤں کدے جواب نہ آ جائے تو لبیک کہنا لا لبیک تیرا ہونا کوئی منظور نہیں بڑا سادہ کیوں میرے کرم گندا کرتا ہوں لما لبا گوش ہے پھر جو لبیک کیا حکم پہ پورا کرنے بے ہوش ہو اس تو اللہ جو ایک بندے اس طرح کا حج کرتے تھی کہ جواب کتے نہ دا نہ آ جائے کچھ چجدہ کم کریے۔ وانا احمد بن ابی الحواری قال کنت مع ابی سلیمان الدارانی ہین اراد ان یرمیا فلم یلب حتی سرنا میل بزرگ کا دکھلا میں وہ نال سی 1 میل اسی چلے گئے لبیک نہیں کیا ثم غشیا پھر بے ہوش ہوئے فاقا وقالا ہوش چاہے مینوں کیا یا احمد او اللہ عز و جل الی موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے وحی کیتی تھی مر ظلمت بنی اسرائیل لا یذکرون کہ جڑے بنی اسرائیل دے ظالم نا بدماش لوگ امت جس نا موسیٰ اے میرا نام نہ لیا کر اے ذکر کرن بہ جاندے میرا نہ ذکر کریا کر فإنی اذکر من ذکر من باللہ نا کیونکہ جب میرا نام لیندے نا میں نال ہی نہ تے لعنت کری جانا ایک پاسے میرے نام لیندے جے جلیاں پاؤندے جی حکم میرا توڑے اس نے کہہ دے نام لیا کر کی فائدہ جب میں نام میرا لیندے میں نہ تے لعنت کر وہ حق یا احمد بلغنی انا من حج من غیر حلی ثم لبا کہنے لگے احمد بیٹا مینوں یہ روایت پہنچی ایک جن نے حرام دے مال نہ حج کیتا تو پھر لبیک کیا قال اللہ عز و جل لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد ماری جڑا تو حرام کٹھا کیتا جا کے موڑ جنہ جنہ دا ہے گا پھر آ کے لبیک کہیں پھر تیری گل سننا کہہ لیا آیا اے میں 149 150 پڑھا میدان عرفات سی اس موقع دا لکھیا کہ لوگ جمع سی واقفہ مترف بکر بن عبداللہ قال مترف اللہم لا تردہم اليوم من علی ولی خدا دے اینا مجمع تے اس نے کیا حضرت مترف نے کہ اللہ اج دے جڑی نہیں مخلوق جڑی عرفات جمع میرے پر رد نہ کری اپنے آپ کو سمجھا بھی یہ سارے نیک ہی ہے میں سارے بڑا وقت دا بری کیا میرے پر ہونا کسی نے سارے خالی موڑنی
وقال بکر ما اشرف موقف ورجع لاہلہ لولا نیکین. اور ابو بکر نے کیا، بکر بن عبداللہ نے، کہ کتنا اعلیٰ مقام ہے عرفات، کہ کنی امید ہے تے خدا دی رحمت دی لوگاں نے اگر میں نہ چلنا ہوں. مکدی کریے اسی پڑھدے ہیر وارث یا بوڑھی عورت دے کسے پڑھ گئے، گل نہ سمجھی، جڑی گل سمجھائی ہے وہ بھی پلے بنی. میاں وارثاں دا مندا آپ جاننا جگ نالوں یہ عارفاں دا دستور دیا. خدا دے بندے جڑے وہ لوگاں دے عیب نہیں ویندے، فلاں کر رہے وہ چھڈ پرا پھر رب نوں جواب دیندے پھرن گے. ہنی اللہ کو معافی منگ لینو، انہاں دی آخرت چنگی ہو جائے. تو اپنا پتہ کر، تو لوگاں دی اکھ دا چنکا ویندا پھرنا، اپنی اکھ شتیر پھسیا. مندا آپ جاننا جگ نالوں، دنیا ساری تو جاننا برا اگر ہے میں ہی ہوں. یہ عارفاں دا دستور میاں. اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی حضرت علی کنے مرتبے دے بندے، حضور نے کڈی شان رسی ہے. کسی بندے نے منہ سے بڑی چارج کی حضرت ایڈے نیک جے آج عادل جے من سے آپ نے جو دعا منگی وہ منگ کے میں ختم کرنا. لکھ لو اللہم لا تؤاخذنی بما یکون، اے اللہ میرے بارے جو کچھ کہہ رہے نا بڑی یہو جہا اتنے مینوں پھڑ نہ لئی، تو کدوں اداں دا سی، دھوکھا سی. لا تؤاخذنی بما یکون، جو کہہ رہے تے پھڑی نہ، اور مینوں واجر نہیں خیر میں ماجزن ہوں. تے جو سمجھی بیٹھے بناؤ تو چنگا دیں، انہاں دے خیال تو اعلیٰ بنا دیں، مگر انہاں دی اینی تعریفاں تے پھڑ نہ لئی بے تینوں اینا چکدے سی تو ہیگا سی. یہ انہاں لوگاں دی گلاں جنہاں نال دا مرتبہ کسے نوں ملیا ہی نہیں. میرے تواڈے پلے کی اسی ایویں وقت ضائع کرتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں. عدالت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے وقت خدا دی کچہری پیش ہو جائیے. خواجہ قطب الدین بختیار کا کی دہلی کی قبر ہے، تدے انہوں نے نام سے قطب مینار بنایا. قطب الدین ایبک نے، یہ حضرت شیخ فرید الدین گن شکر دے پیر سے. تو خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چوک با روز بن مائد در انصاف بخشائد مباد آئین ہدایت بیرو مارا نہ شکیم. جتنا عدالت لگی خدا دی اور انصاف کا دروازہ کھلا، کسی یہ آواز نہ آ جائے مباد آئین ہدایت بیرو مارا نہ چھائی کہ دفع ہو جا تو ساڈے کام دن. تیرے پر کے بندے نہیں مینوں چاہیے، دوزخ نہ بھیج دے. چوک با روز بن مائد در انصاف بخشائد مباد آئین ہدایت بیرو مارا نہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد عارف. دو گلاں دا جواب ہو گیا، مگر ایک بہت ضروری رہ گئی، وہ چٹ جی لکھی لکھائی فوٹو سٹیٹ انشاءاللہ وہ بیان کر اللہ نے موقع دیتا بیان کر. وہ بھی بہت اہم مسئلہ قرآن پاک کی تشریح. اور تھوڑی یہ خوشی کی گل ہے، مینوں اللہ صحت تندرستی ہے. اسلام آباد بہت پوچھتا رہی ہے، وہ کیا 150-200 سوال ہے، نہ حدیث ہے نہ فقہ، قرآن ہے. شروع تو لے کے میں قرآن پڑھیا تو دیکھا آیتاں جڑیاں انہاں دا کوئی حل نہیں نظر آتا. کوئی رولا پوا وہ رب دا نام من کے بٹھا کے نا سامنے ریکارڈ کرا لے، انہوں دے بارے وضاحت کر دے، انٹرنیٹ تے دے دیو، پھر ساری دنیا جڑی وہ سنے کہ قرآن شریف دا مفہوم. ڈاکٹر نے بھیج دی آ چکے انشاءاللہ. تو قرآن ہی میں تمہیں سارے آنا، قرآن اللہ دی کتاب بنیاد ہے، یہ مسلمانوں دا رولا نہیں، یہ لفظ محفوظ ہے. پہلا یہ سمجھو، باقی شاید آپ انشاءاللہ ساری کلیئر ہو جائیں. قرآن ہی نہ سمجھ آئے تو ٹھوکرا ہی کھانی ہے. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وسلم. اپنے قاری صاحب نے کل ہی مینوں توجہ دلائی، انہوں نے جاننے والے آپ بیوہ سی، پھر بچی بیچاری بیوہ ہو گئی، گاہ ہو گئی 8 بچیاں. وہ ہوں دونوں انہاں ماں تیاں بچیاں چ ایک شادی کرنا چاہتے. اس تو علاوہ مینوں ہور لفظ کہنے کی لوڑ نہیں، تسی تیاں پکیاں والے جی. اللہ توفیق دے تو دونوں بیوہ جڑیاں نا انہاں دی بچی دا کچھ کر دیو، اللہ خوش ہوگا انشاءاللہ، برکت ہوگی تواڈے مال اولاد فضل فرمائے اللہ پاک. کی اور بھی چٹ نہیں ایک ڈگ بھی گئی. دوسری چٹ جمعے تو پہلا بھی ساتھی نے چندہ ضرور جو نا اکٹھا کر لیا کرو، پھر کے بھی جڑے پھرن گے انہوں نے بھی اللہ اجر دوں گا، دین والوں دوں گا. زکات کے نصاب کی مکمل وضاحت فرما دیں. گل تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لکھی کوئی نہیں بھی کا نصاب. 3-4 چیزاں جڑیاں دین چ
ایک تے جانور ہے انہوں زکات تمرا کھاڑے عام لوگوں نہیں ضرور جنگل جڑے جانور چردے نا گھر نہیں انہوں چارا سی دیں جنگل چر کے وہ پالتے انہوں تے سوائم تے زکات اونٹ ہے گائے بکری بیڑ یہ 4 جانور ہے جنہوں نے دسیا گیا کہ 5 اونٹ کم از کم ہون 30 گائیاں ہون 40 بکریاں پیدا ہون انہوں تے لگ یہ نصاب انہوں کا 5 اونٹ 30 گائیاں 40 بکری باقی سونا چاندی ہے سونے چاندی کا یہ بھی پاویں وہ کر وردے ہیں عورتیں جہاں پہنتی سب سے 7.5 توڑے سونا کم از کم یہ مطلب نہیں 7.5 میں تفریق کر کے پھر جڑا اتنے بچے دینا نہیں جب لگ گئی سارے پہلی تو لے کے سب چیز دینی پڑی پہلے ماشے تو سارے جب تک معافی ہے 7.5 نہیں ہویا پورا معاف 52 توڑے چاندی اور 7.5 توڑے سونا زمین کی پیداوار جی ہے فصل اشر وہ ہے بغیر نہری زمین ہے تو وہ 20واں حصہ دینا اور جی بارانی ہے اس تک 10واں حصہ اور وہ نصاب جڑا 20 من پکا 20 من پکے دانے جڑے کم از کم ہونے چاہیے اتوں شروع ہوتی ہے اتوں کٹ کے ہے جی تو پھر وہ اپنا گزارا گزشتہ جمعہ مبارک کو نماز نبی ختم ہو گئی تھی اب بار سٹال پر موجود ہے اس کے علاوہ حدیث ضعیفہ کا مجموعہ مکمل 3 جلدوں میں ترجمہ کے ساتھ بار سٹال سے حاصل کریں مدنی صاحب کی طرف ایران کہ نماز نبی اگلی باری نہیں کئی مل سکی وہ بھی لے سکتی اور ضعیف حدیثوں کا جڑا ترجمہ انہوں نے والد نے کیا سے اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کرے 3 جلداں وہ بھی ہیں بھینس سے گائے کوئی یہ کٹھیاں شمار ہونی ہیں کچھ گائیاں ہون کچھ بھینساں ہون 30 ہو جان ہے کی سی اکیلا سبحان نام رکھنا جائز یہ پرانا کہ نواں میں سبحان نہیں نہ رکھنا سبحان بندے دی شان نہیں نہ کہ بندے نو رکھن دا حق ہے عبد السبحان رکھ سکتا سبحان ہر خامی تو پاک اندازہ کرو اللہ دے رسول انہوں دی ایڈیاں اچیاں شاناں مگر سبحان وہ بھی نہیں کھو گے کیونکہ انہوں نے کئی گلاں تے رب نے ٹوک دیتا بیا کم تسی کیوں کی اللہ ایسا ہے جل جلالہ اما نوارو کہ عقل دے فطور پاروں پاویں اسی کہیں جے کہ بے موسمی بارش ہو رہی فلانے یہ ساڈیاں عقلاں او کوئی کم غلط نہیں کرتا ذرا بھی ایسے کہ نا کم رب نے کیوں کیتا کافر ہو جی سبحان ہے سبون قدوس ہے اس تو سبحان نہیں نہ رکھنا یہ صرف رب کی شان ہے بندے اپنی جنی کہ انہوں کی حیثیت کے مطابق نام رکھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم انکا حمید مجید بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات بعض ساتھیوں نے بعض دعا دا کیا بیماران لی انشاءاللہ دعا کرنی اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ذریت البقایا کدی تو آنا ہے جڑے انہوں دے مرد ہے کتے ہیں انہوں دی عورتیں کتیاں جو بے حیائی دی گل ہے بالکل نتھا ہے حرام ہے گالیاں کڑیاں بڑے بڑے علماء انہوں نے آخیا یار جیسے گالیاں کڑیاں قرآن نے نہیں گال کڑی ولید بن مغیرہ نے آخیا حرام دادا ایسی گل پھڑ لی اور عیسائیاں آڑیاں نے آخیا کہ خدا دے کلام دی شان ہے گی جو حرام دادا اس لیے کوئی گل دسنا رہی کوئی حرام زادہ جو دے ماں پیو نے کوئی کھیک کھادی بھی سی یہ کوئی عیب ہے جڑا اس بیچارے نے کیا جائے بے حرام دادا ایڈا وڈا سوال ہے عالم پریشان ہے میں یار مولوی صاحب اللہ دا نام منو یہ جڑے نا دفتر مسلمان انہوں دریا برد کرو انہوں اگ لا دیو انہوں نے اسلام دے پلے کچھ نہیں رہنا اور تسی من ترجمے دیکھنے زیادہ یہ ہوئی ہے بد نسب حرام دادا اور دوجا مانا چنگا پلا جڑا سی حرام دادے کی گل نہیں نہ یہ نسب کی گل ہے برائی چینا مشہور معروف بشر کہ ہور بھی خرابیاں مگر اینا بدنام ہے جدوں کسی محفل کو بھی لنگتا لوگ انگل اٹھا کے آنے یار بدماش آدمی بدنام ترجمہ سبتا جڑا اصل سی دوجے نو پھڑ کے لے لیا جدوں پھر آپ بھی سوال پیدا ہوا جو بالکل حرام دادا بھی ہے
تے حرامزادہ جڑا یار ماں پیو دا قصور دا کی گناہ؟ پھر یہ بارے حدیثاں سناؤنیاں، قرآن تو بعد رسول اللہ کے ذمہ بھی لاتا کہ حضور نے فرمایا زنا چ پیدا بچہ ہویا جڑا جنت نہیں جانا۔ دسو یار ماں باپ دا قصور ہے، جنت کیوں نہیں جانا؟ اگر وہ عالم بن جاتا، ولی بن جاتا، جنت کیوں نہیں انہیں جانا؟ یعنی دین نے اس طرح بری طرح پیش کیتا۔ پیسے آنے جی فلانے پادری نے قرآن جلاتا، ٹھیک ہے وہ قرآن نو نہیں منتے جو مرضی کر لے، پھر تسی کی قرآن نہ کیتا؟ قرآن نو رہن دیتا اصل وہ حلیہ بگاڑیا۔ ایک پڑے مانس نے جدو اسی آنے تفسیر پڑھ لا، وہ اللہ تفسیر کی پڑھا یارو دے کیا گل آئی؟ تو ولید بن مغیرہ دے بارے پھر ایک افسانہ کڑھیا حضرت خالد دے والد دے بارے۔ کافر ہے، ٹھیک ہے کافران دا سردار سی، مگر کیوں بکواس کر رہے جڑی شاید ثابت نہیں۔ کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع الخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم۔ واجب التکریم سامعین کرام، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ القلم ہے، اور 10 تو لے کے 13 تک میں 4 آیتاں تھوڑے سامنے پڑھی ہیں۔ پچھلے جمعہ تو لے کے اس جمعہ تک کچھ ایسے سوال فون سے مینوں موصول ہوئے علم والے لوگوں کے، جنہوں کے بارے اج دے خطبے بیان کرنا ہے۔ اس تو ایک موضوع نہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، مگر انہوں کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ میرے ایک مقام ہے، میرے دوست ہے عالم ہے، خود خطیب ہے، انہوں نے آخیا کہ قرآن مجید سے اس مقام پہ آؤں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہو جہے لوگ جڑے انہوں کی گل نہ رسول منی، بعد چاہیا زنیم۔ زنیم عربی زبان سے ایسے بندے کو کہا جاتا جڑا حرام دادا بھی ہوئے، وہ اپنے اصلی باپ دا نہیں، حرام دا نتھوا حرامی نہیں آتے، حرام دادا۔ اور نال ایسے آدمی نہیں آتے جڑا بدنام ہوئے، ایسے برے کام کرے ساری دنیا انگل اٹھاوے، وہ بڑا بندہ جاتا ہے، رسوائے عالم بدنام، دو معنی۔ مگر لوگوں نے قرآن شریف نے بڑا ظلم کیا، اور یقین جانے ایسا فائدہ اٹھایا کافران نے جہاں سارے پلے کچھ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا تھی ایک پاسے آدھے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام سونا تو سسرا ہوں کہ انہیں حرام دادا آخیا، اور نال بھی پھر لوگوں نے ظالماں نے وہ بندہ بھی کہہ دیتا، تفسیراں پڑھ دیتا بندہ حضرت خالد دا والد ولید بن مغیرہ۔ تفسیراں کیا کہ وہ حرام دادا جڑا نا حضرت خالد جڑے مسلمانوں کے سوا سالار ہے، یہاں کا جڑا والد سی ولید ابن مغیرہ وہ حرام دادا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے جدو اسی ہاں تو نبی سے بن گیا، ایڈا بد اخلاق آدمی کہ کدی تو آنا جڑے مینوں نہیں منتے کنجری دی اولاد ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع